اور میں اپنے اہلیان شکرگڑھ کو نہایت معذرت خواہ مینوں تہاڈی محبت دا اندازہ ہے اے ٹھنڈی ہوا سانوں لاہور پہنچتی رہندی کہ شکرگڑھ والے بڑے تگڑے ہو کے کھڑے ساری قوم کے علماء مشائخ پیران عظام یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو محمد عربی کے دین کے لیے اٹھو فلسطین کے لیے اٹھو غوری بھی لے آؤ غزنوی بھی لے آؤ شاہین بھی لے آؤ ہدف بھی لے آؤ پہلی صف میں ہمیں کھڑا کر کر پوری دنیا کو یہ بتاؤ کہ پاکستان کا مطلب کیا قوم کو بتایا نہیں قوم کو دین بتایا ہے کہ جناب موسم بہار آ رہا ہے خزاں آ رہا ہے فیسٹیول مناؤ اور جناب قوم کی بیٹیاں 14 اگست کے اوپر سٹیجوں پر کھڑی کر کے نچاؤ کیا جی ہم آزاد ہو گئے میں نے کہا تم آزاد نہیں ہوئے شرم سے آزاد ہو گئے غیرت سے آزاد ہو گئے جہاد سے آزاد ہو گئے اسلام سے آزاد ہو گئے اگر تم ان چیزوں سے آزاد نہ ہوئے ہوتے تو پھر سنو مسلمانوں کی تو تاریخ یہ ہے کہ جناب ظہیر الدین بابر کے مقابلے رانا سانگا آوے 80,000 دی فوج لے کے اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج ہوئے اور ظہیر الدین بابر نے کھڑے ہو کے کیا نے کہا ہے میری فوج گل سنو ساڑی یہ جنگ ہے سامنے 80,000 دا لشکر کھڑیا اور اسی 12,000 انہیں جنگ ہوئے گی اسی سارے جناب لڑیں گے اسی سارے شہید ہو جاؤں گے سانو دفنان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا کفن پوان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا سانو جناب چکنا جنازہ پڑھانے والا بھی ساڈا کوئی نہیں ہوئے گا اسی سارے ایتھے شہید ہو جاؤں گے گدھا آن گیاں چیلا آن گیاں کبے آن گے ساڈے جسم نوچ نوچ کے کھان گے ایتھے جناب بے یارو مددگار ساڈیاں ہڈیاں گل جان گیاں تے پوری فوج جناب بزدلی چھا گئی انہیں کیا جناب ہن تک واقعی مرن والے ہیں تے جناب ظہیر الدین بابر نے بڑا تاریخی جملہ کیا انہیں کہا تانوں تے مینوں یقین ہو گیا کہ مر جانا چلو آؤ ذرا ہو شان نہ مریے ظہیر الدین بابر نے کیا رانا سانگا کے سامنے فوج دے انہیں کہا 80,000 ہے 12,000 اے ہونے اسی مر جانا لیکن مرنا یقینی ہے آؤ ذرا شان نہ مریے انہیں کہا شان نہ کی مطلب ہے انہیں کہا شان نہ مریے کہ جنگ یرموک کے مسلمانوں نے لوڑ پہ کافرہ دیا 11 صفحہ مسلمانوں دیا 4 صفحہ اتھے بھی اتنا ہی فرق اور جدو اے ویکھیا کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل آ گئے تھلے گھوڑے تو این کر کے ہاتھ باہر کڈیا انہیں کہا جنہیں موت تے بیعت کرنی میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن اکرمہ سب نے پہلے چھال مار کے اپنے ابے دے ہاتھ رکھیا فرمایا اے موت تے بیٹے زندہ واپس کوئی نہیں جائے گا اسی آج مرن واسطے اگے جانا حضرت اکرمہ جدو دوبارہ گھوڑے تے سوار ہوئے تے شام نہیں سی ہوئی جنگ دا پاسا پلٹ گیا کہ انہیں کہتے ہاتھ تے بیعت کرو 12,000 کے واپس زندہ رہ جانا انہیں کہا شام نہ مار کے جانا ان شہادت رہنا پیچھے پیٹھ نہیں دکھانی تے کہنے شام دا سورج نہیں جھلیا 12,000 نے 80,000 میں کے لاغے شکست دے دیا اقبال کہندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اقبال کہندہ تو کی سمجھنا تیری تلوار لڑ دی تو کی سمجھنا جناب تیری ہے جناب طاقتیں لڑ دیاں تیری فوجہ لڑ دیاں کہندہ نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی جان دے ہو علی کون ہے اسی او علی دے منن والے نہیں جڑے گھوٹا پی کے بھنگ پی کے علی کریے نا اسی اس علی دے منن والے ہاں جنہیں خیبر کھپے ہاتھے پورا بوا چکیا جنہوں 70 بندے بھی ہلا نہ سکے اس علی دے منن والے ہاں میں کہا مولائی اسی ہیں مولا کائنات فرماندے شراب دا قطرہ کنویں ڈگے اس کنویں دا پانی لگے فصل نو اس فصل نو کھاوے بکری علی اس بکری دا دودھ پین واسطے تیار نہیں تے علی دا منن والا ہوئے تے گھوٹ لا کے کہے علی ایسا نہیں نہ ہو سکتا مولا کائنات دے سامنے جدو مرحب آیا نا سامنے خیبر تے انہیں کہا خیبر والے مینوں جان دے مدینے والے تسی بھی مینوں جان لو قریشی ہو تسی مینوں جان لو انصار تسی بھی جان لو میرا نام مرحب ہے تے مولا کائنات نے یہ نہیں کہ ایسی شریف لوگ ہوندے ہیں صوفی لوگ ہوندے ہیں مولا کائنات تو بڑا کوئی پیر ہے بھائی سارے پیر بیٹھے علی تو بڑا کوئی پیر ہے علی تو بڑا کوئی صوفی علی تو بڑا کوئی حافظ علی تو بڑا کوئی قاری علی تو بڑا کوئی عالم ایسے ہم کیا کر سکتے ہیں میں کہا سن جڑا سب نے بڑا پیرا ہے پیرانے پیرے اور پتہ کی کہہ رہا اینے کیا مرحب نو بیک کے کیسی شریف لوگ ہوندے ہیں فرمایا تیرا نام مرحب ہے ان الذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا کہ تو مرحب ہے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شیر آ رہے تیرے مقابلے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اے مولا کائنات اسی اس علی دے منن والے ہاں
اور اقبال کہندا جنیاں گھر بہ کے ٹنگاں کمری ہون او بھی آکھے میں مولائی ہاں او بھی آکھے اسی علی دے منن والے ہاں مولائی کون ہے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ اور مولا کائنات کا ذکر میں اس واسطے جہاد دیاں گلاں کر رہا ہوں قوم نو دس ہی نہیں رہا قوم نو جناب نچن ٹپن فیسٹیول منائے جا رہے ہیں میں کہا اسلام چ فیسٹیول دا تصور نہیں ہے حضرت فاروق اعظم دے زمانے جدو بیت المقدس فتح ہویا تے سارا صحابہ نے کہا جیسی خوشی مناواں گے آج بڑا خوشی دا دن ہے قبلہ اول آزاد ہو گیا بیت المقدس فتح ہو گیا اور حضرت جناب فاروق اعظم فلسطینیاں نو جناب امانت دے کے گیا سن کیا جناب تہاڈے کولے امانت ہن مسلماناں دی یروشلم بیت المقدس تے جدو انہوں نے کیا سی فتح مناواں گے خوشی مناواں گے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ ساڈی خوشی ہے کہ آج بلال جناب چڑھ کے اذان دے گا بس ساڈی خوشی ہے تسی بیت المقدس جس قوم دی جس امت دے بیت المقدس ہوتے یہودی بمباریاں کر رہے ہون اور فلسطینی بچے دے چیتڑے اڑ رہے ہون او قوم فیسٹیول منان دے قابل نہیں او قوم نالی چ منہ پان دے قابل ہے انہوں دے ذمہ داران اور انہوں دے حکومتی مشینری اور جناب ساج دھاج کے تے پروٹوکول والی گڈیاں نال ٹاں ٹاں کر دیاں جناب روڈوں تے پھرن دے قابل نہیں او تے جناب اپنی وردی پا کے فلسطین جان دے قابل ہیں انہوں دا حق بندا کہ جناب کون قرآن کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا تانوں کی ہویا تسی کیوں نہیں لڑدے اللہ دی راہ وچ او بچے او بڑے او جناب خواتین او مائیاں او بیٹیاں او بچیاں تانوں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ساڈا مددگار بنا اس بستی جو سانو جناب ساڈا مددگار بنا ساڈا کوئی جناب نصیر بنا حمایتی بنا لیکن اے حمایتی نہیں ہیں اے مڑ کے جناب امریکہ دے حمایتین اے مڑ کے جناب اور جناب یورپ دے حمایتین اقبال کہندا بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی اقبال کہندا تینوں انہاں بتوں کول امید ہے کی جی اے جی چائنا کول اسی چلے جاواں گے تے ساڈی ترقی ہو جائے گی اے جی ہن امریکہ دے تھلوں نکلے ہن رشیا کو چلے جاواں گے اقبال کہندا بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اقبال کہندا مینوں دس تو صحیح اور کافری کہندے کینوں ہن اقبال کہندا میں ساری زندگی یہ نہیں ویکھیا کہ کوئی تگڑا کتا ہوئے تے لسا کتا اس دے انگے لمے پیا ہوئے نہیں وہ اپنی طاقت دے مطابق اس دے اگوں کھوریاں ضرور کٹدا انہوں پنجے شنجے ضرور ماردا اقبال کہندا جڑی غلامی نہ ایک کتے نالوں بیڑی لیکن پھر آخر چ پتہ کی کہندا غلامی کتے نالوں بیڑی لیکن کہندا سن تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہنے جناب ساڑھے کو اسلحہ کوئی نہیں ساڑھے کو کوئی نہیں ساڑھے کو انہوں دے مقابلے کوئی نہیں میں کہا اسلام مقابلے دا نہیں پوچھتا اقبال کہندا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اس دا مطلب پتہ کی ہے سمجھائی جاواں سارے موجود ہون تے ترخانہ دا منڈا ہوئے قائد اعظم محمد علی جناب بھی پہنچ جان آخر غازی ایک بار آخ دے کہ میں اس دن ہوش اچ نہیں سا تے چھڑانا میرا کام ہے میں جناب این کیس جج جاواں گا تے غازی صاحب نے کیا تسی محمد علی جناب میں تہاڈی قدر کردا لیکن مینوں تا ہوش آئے ہی اسے دن میں گل کر اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ جدو سارے این سر جھکا دیں اور کہیں نہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اور جناب اسلام دے جناب اصل تصویر اور رخ ہی بدل دیں اللہ تعالیٰ پھر ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے بابل ہو کے کر دیں آج اسی دنیا دی ساریاں نعمتاں کھا کے راتی سو کے کہیے اور جی فلسطینیاں دے حق کی گل میں کہا جناب کل مولا کائنات اس طرح مقوفے دی مسجد بیٹھے خوش ٹکڑے پانی نہ ڈبو ڈبو کے کھا رہے ایک بندہ اندر آیا مسجد وچ اور نے کہا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا ہونے ملوانے آپ نے خوش ٹکڑے کھا دے دعا منگی منہ تے ہاتھ پھیریا فرمایا گل کر انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا فرمایا مینوں علی کہندے انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ کھبے ہاتھ تے چایا اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساڑی روحانی طاقت ہے ساڑی جسمانی طاقت آج سارا کچھ موجود ہوندے ہیں گھر بیٹھے ہیں لتا کمی جا رہی ہیں اور جی ہم کیا کر سکتے ہیں میں کہا جناب تسی ساڑھے بارے کہندے سی مولوی حلوہ جناب حلوہ کھاندے ہیں اسی الحمدللہ کھاندے ہیں لیکن ویڑے نہ کھاندے ہیں جدو فیض آباد ختم نبوت حملہ ہو جائے پھر حلوہ نہیں پھر شل بھی کھاندے ہیں ہاں جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آ جائے پھر کھیر تے بریانی نہیں کھاندے ہیں لیکن نال سینے تے گوریاں نہیں کھاندے ہیں تے نالے کہنے ہیں ستم کرے ذرا ہنر آزمائے تم تیر آزما ہم جگر آزمائے بابا جی کہنے سن تو سا مولوی ویکھے ہی نہیں ایک ویکھے جے طبیعت سیٹ نہیں ہو گئی سارے دی آپ نے فرمایا کشمیر بھارتی فوجاں آ رہی ہیں میں مولویاں اور کٹر مولویاں ممبر ہوتے بہ کے کہہ رہے ہیں غوری لے آؤ حتف لے آؤ شاہین لے آؤ عبدالی لے آؤ سارا کوئی لے آؤ تسی بھی آ جاؤ تے میری ویل چیئر رکھ دینا اگے جے شام تک کشمیر فتح نہ ہوئے ساڈا نام بدل کے رکھ دینا
بس اتنی بات ہے، قوم نو بزدلی سکھا دیتی، اور مومن بزدل نہیں ہو سکتا۔ اساں دین بیان کرنا او جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سانو دس کے گئے، کیبلاں دا، نیٹ دا، ٹی وی دا سنیا سنایا من گھڑت ایک گلاں نہیں بیان کر دیاں۔ ہن کوئی آکھے اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا ادھر آ نا کشف جناب فلسطین دے بچے لٹتے ہوئے دیکھ، اور ویڈیو دیکھیاں جانیاں جی، اپنے بچے یاد آ جاندے کہ نہیں آندے یاد، سارا کچھ آ جاندا۔ میں نے دس کہ اگر کوئی بھی کسی دنیا دے 57 اسلامی ممالک تے کسی ایک تخت تے بھی حضور دا دین ہوندا تے پھر اس طرح گل ہوندی؟ نہیں 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 نہیں، پھر تو صلاح الدین ایوبی مارکہ حطین انج بڑھ کے رکھ دیتے سارے کروسیڈ دے جنگی تے سارے عیسائی فوجاں ساریاں بڑھ کے رکھ دیتیاں، اور جدو جناب فاتحانہ انداز بیت المقدس داخل ہویا نا تے جناب تاریخ دان لکھ دین کہ مسلمانوں دے دل خوشی نال اس دن اس طرح سی کہ جناب انہاں دیاں روحاں بھی اتنے پرواز کر جانیاں انہاں دے نعرے دے نال۔ صلاح الدین ایوبی جدو بیت المقدس داخل ہو رہا، پورا شہر امٹ آیا فلسطین، جناب استقبال کر لگ گئے، اور جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق لگ رہا ہے۔ اتنی دیر کسی نے کہتا صلاح الدین ایوبی زندہ باد، اور مسلمان بچیاں نے اپنے دوپٹے لا کے ان دے پیروں میں چھٹے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے کہ ساڈیاں عزتاں بھی تیرے اوتے قربان، تو مسلماناں نوں قبلہ اول لے دیتا۔ تے صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے دیاں باگاں کھچیاں، تھلے اترے اور دوپٹے نوں اپنی اکھاں تے رکھ کے کہن لگا اسی انہاں نوں پیروں تھلے روڑن نہیں، انہاں دیاں عزتاں ہور ودھان واسطے آیا۔ اے ہے محمد عربی کا اور قوم نو الفا براؤ چارلی اور پرنی چارلی چیپٹن کیڑے جناب ہو مسٹر چپس اے قوم نو پڑھا دین، اے قوم نو نہیں پڑھایا کہ مسلمانوں دی تاریخ کی ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے تے سونے والا خطبہ ہے، چارٹر آف اسلام ہے، اے مسلمانوں دی حکومت دا چارٹر ہے۔ فرمایا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا لوگوں سنو میں حکمران بنا دیتا گیا، بنیا نہیں ہاں، انہاں سارے نے مینوں حکمران بنا دیتا۔ فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا میں کوئی بہت چنگا نہیں ہاں۔ فإن أحسنت فأعينوني، فرمایا جے میں چنگے کام کرنا تو میری مدد کرنا۔ وإن أسأت فقوموني، جے میں جناب دائیں بائیں ہوا تو میں پکڑ کے روکنا۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ اور اگے جڑا فرمایا لا يدع قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس سے ذلت مسلط کر دے گا۔ آج دیکھو پوری امت مسلمہ جہاد چھوڑ کے ذلت مسلط سی، اور آج جناب اسی بچپن تو سنے اندے آنے سا کہ فلسطین ہوتے اسرائیل دا قبضہ اور جناب مقبوضہ فلسطین ہے، لیکن آج سانو یقین ہویا کہ 57 اسلامی ممالک اسرائیل دا قبضہ، صرف فلسطین آزاد ہے۔ جڑا یار مر کے تو لڑ رہا ہے نا، مر جانا ایک اڑی گل ہے، مر جانا۔ اے تا خالد بن ولید بستر مرد تے کہہ گیا لقیت قضا و قضا زحفن، جنگ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے بدلے 60 بندے لے گئے سن، 60,000 دے بدلے حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے گئے، اور جناب باقی سارا لشکر ان سائڈ تے کھڑا رکھیا، اور سارا دن جنگ لڑی، انہوں نے بندے بڑھ دیا، شامی 60 تے 60 زندہ واپس آ گیا سلامت۔ کسی نے حضرت فاروق اعظم نو خط لکھ دیتا، انہوں نے کہا امیر المومنین خالد بن ولید نے آج عجیب کام کیتا، سارا لشکر سائڈ تے رکھیا، 60 بندے نال جنگ لڑدا رہا، اور جناب سامی واپس آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھ لیا حضرت خالد بن ولید نو، فرمایا خالد ہے تو کی کیتا؟ 60,000 کے مقابلے 60 بندے لے گیا۔ تے حضرت خالد بن ولید نے کہا اے امیر المومنین، قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہندا تسی ایک ہوو گے 1000 دے مقابلے چاہو گے، میں وہ دیکھنا سی وہ ساڈے بارے کہندا یا کسی اور دے بارے کہندا۔ اور تاں تے اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے۔ اور اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان، اقبال کہندا مسلمانوں کو گل ہی نہیں رہی، اور دم خم نہیں رہا۔ اقبال کیوں نہیں رہا؟ کہندا خالد و فاروق و ایوبی نمان، کہندا انہاں وچ کوئی بھی خالد دی جلگار کوئی نہیں، کوئی بھی فاروق اعظم دا غلام کوئی نہیں، کوئی بھی جناب ایوبی دی تلوار کوئی نہیں۔
کہندا ہے تاں ذلیل ہو رہے ہیں. اور اقبال اگر عزت پانا تو پھر کی کرنا چاہیے؟ کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید. اقبال کہندا اے نہیں جہان دوویں جہاناں دے خزانے دی چابیاں تیرے کول آ سکدیاں. جہاناں دے خزانے تیرے ہاتھ وچ آ سکدے ہیں. اقبال کیویں آ سکدے ہیں؟ کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. کہندا تیرے کو با یزید بستامی والی نگاہ ہوئے تے صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے تے پوری دنیا تو فتح کر سکدا. لیکن اج کوئی بات نہیں جناب. ایتھوں دے صوفی او بھی چپ کر کے بیٹھے جڑے نام نیاد ہیں جڑے حضور دے غلام ہیں وہ تو پہلی صفحہ میں بیٹھے نے ہر جگہ پہلی صفحہ میں بیٹھے ہیں. اور جناب بڑھاپے دے عالم بیماری دے عالم میں بھی جناب اسلام آباد جا کے دسیا کہ اسی فلسطینیاں دے نال قرآن دے اندر سینکڑوں آیتاں جہاد دیاں سینکڑوں آیتاں. اس واسطے میں قوم نو جہاد تو دس رہا کہ جہاد گالی بنا دیتی گئی. لیکن میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت یاد رکھنا تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی بغیر جہاد. اور یار مر جانا. حضرت امام حسین نے کیا سی جدو اس جسم نو موت آنی اے امام علی مقام دا فرمان ہے باقی حسینی سارے کر دیں اور جناب سارے ایک گل نہیں دسن گے. امام علی مقام نے فرمایا جدو اس جسم موت واسطے اللہ نے بنایا ہے مر جانا تے فرمایا بہتر نہیں اللہ اور اس دے رسول دے نام تے کٹیا جاوے. اے امام حسین نے خالی گل نہیں کی تھی کربلا سر کٹا کے دسیا بھی ہے. اور سارے کہتے ہیں ہم حسینی. میں کہا نا 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 تو حسینی نہیں. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی بات ہے. اے حسینی کہنا آسان ہے اور گولیاں دے سامنے بہ کے کہنا کہ جناب نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا. ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں اسلام کا جھنڈا اٹھا کے جیے. حضور دی محبت کائنات وچ انمول چیز ہے. ساری دنیا مخالفت کرتی رہی. اے میڈیا نہیں وکھاندا. میں کہا جلیا یاد رکھی میڈیا دو وجہ نہ وکھا سکدا یا تو میں جھوٹ بولنا شروع کر دیاں یا حضور دا دین تخت تے آ جائے. اور تیسری وجہ نہیں. مینوں اے دس میڈیا نہیں وکھاندا کام ود رہا یا گھٹ رہا؟ گل سنانا چلا. اقبال نے ایک نا نظم بندی نوجوان مسلم دے نال. اے اقبال قوم نو دسیا نہیں. اقبال نو صرف اتنا دسیا چین و عرب ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. صرف ایتھے تک. اے بھی ٹھیک ہے ایتھے تک قوم نو رکھیا. اقبال نے اگے بھی کیا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اور ہم بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اقبال نہیں دسیا. اقبال صرف اتنا تک روک کے رکھیا. اقبال نے خطاب با نوجوانان اسلام. جتنے نوجوان بیٹھے نا میرے سمیت میں پتہ نہیں نوجوان مندے ہو یا نہیں بہرحال میں تواڈے سمیت اقبال نے نوجواناں نال خطاب کیتا اور کی کیا. اقبال کہتا کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور اقبال کہتا تمدن آفری آئین خلا کے جہانداری یعنی وہ صحرا عرب شتربانوں کا کہہ مارا. اور اقبال کہتا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. اقبال اے نوجوانوں نے کہنا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اے تو میں گل اس واسطے سنانے لگا کہتے میڈیا نہیں وکھاندا. میں کسی جنہ دی اولاد ہے انہاں کیویں کام کیتا. جدو کسرا نال ایران فتح ہویا نا ایران فتح ہویا کسرا دے نال جنگ ہوئی اور جس نو جنگ قادسیہ کہندے ہیں اور جناب جنگ ختم ہوئی تے کسرا دا محل جڑا سی وہ مسلمانوں دے قبضے چ آ گیا. اس دے محل دے سین وچ سنگے مرمر بچھا ہویا سی اس زمانے دے بڑے بہترین پتھر. اس دے سین وچ سارا مال غنیمت جمع ہو گیا. جدو سارا مال غنیمت جمع ہو گیا مسلمانوں دی فوجاں آ گئیاں سارا کچھ ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ اور رات نو جناب کچھ مسلمان سپاہی اس مال غنیمت تے پہرا دے رہے بیٹھے ہوئے اس دے کول جناب بیٹھے ہوئے تے رات دے کچھ اندھیرے چ نا ایک جناب کوئی شے جویں فرش تے بجدی نہ کھڑک دی کوئی شے جویں برتن کوئی جناب چیز تھلے ڈگے فرش تے آواز آندی نہ باویں مٹی دے گرے آواز آندی اس طرح جناب کوئی چیز نہ فرش تے ڈگی تے اس دے نہ جناب این گھسکن دے این کر کے گھسکن دے آواز آئی تے وہ جا کے مال غنیمت نہ ٹکرا گئی. تے وہ جناب جڑے سپاہی پیرا دے رہے سن مال غنیمت تے وہ چکنے ہوئے. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں ہی ہاں یار اپنا ہی ہاں. انہوں نے کہا کی گل ہے؟
انہوں نے کہا گل اس طرح کہ سویرے میری مبادرت ہوئی. پہلے جنگ نا مبادرت ہوندی سی, ایک سپاہی ادھروں نکلدا سی, ایک سپاہی ادھروں نکلدا سی, ایک جرنیل ایک سالار ادھروں نکلدا سی, تے مقابلہ 1 to 1 ہوندا سی. اے 1 to 1 مقابلہ اور جنوں کہندے اوپن چیلنج اے جناب ہوندا سی جنگاں. انہوں نے کہا سویرے جنگ شروع ہوئی تے کسرا بادشاہ خود نکلیا باہر اپنے جوہر دکھان واسطے, تے میں بھی اس دے مقابلے خود نکل آیا اور میں اس دے نال جنگ کی تھی اور میں اس نو ذبح کر دیتا جناب, اس نو مار دیتا اور اللہ تعالیٰ نے مینوں فتح دیتی. اس دا تاج بھی میرے قبضے چ آ گیا, اس دا گھوڑا بھی اور مال غنیمت سارا کچھ. انہوں نے کہا گھوڑا میں استبل چ باندھ دیتا, مال غنیمت جمع کرا دیتا, تاج میں لکا کے رکھے ہویا سی کہ کسی نو پتہ نہ لگے. انہوں نے کہا رات دے اندھیرے تاج نو زمین تے رکھیا, ٹھوکر مار کے مال غنیمت وال بھیجا. کسرا دا تاج سمجھو کہ آج رشیا یا امریکہ دے جناب صدر دا تاج اے سمجھو, یا جناب ملکہ برطانیہ دا تاج اے سمجھو. انہوں نے کہا ٹھوکر مار کے مال غنیمت دی طرف بھیجا. انہوں نے کہا یار اپنا نا تا دسی جا. اے میں تانوں دسن لگا. انہوں نے کہا جدے واسطے میں کام کیتا ہوں میرا نا جاندا. بس اتنی بات ہے. اسی جنہاں واسطے لگے ہوئے ہیں او ساڈا نا تے ساڈا کام جاننے تے انشاءاللہ جے اسی اخلاص نہ رہے تے اسلام کڈ نہیں لگن دیندا. اور جھلیا اسلام تا 313 ہو کے 1000 دے مقابلے کڈ نہیں لگن دیندا. اسلام کان نہیں لگن دینا. اسلام تو کہنا ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نو خندق والے دن نچوڑ کے رکھ دیتا, پتہ کر دیتا, لیکن ہویا کی کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے حبیب اسی تانوں بڑی کھلی فتح عطا کریں گے اور بڑی کھلی فتح عطا کر دیتی. اتنی بات ہے. اسلام امتحان ضرور لیندا, اسلام بندے کھڑکا کے لیندا. اے ساڑی امائیاں ہون تا جناب ہو گئے نا, ہون بھی جائیے. میں نے دسو کوئی بھانڈا لیک ہوئے تسی گھر لے کے آؤ گے, کوئی پتیلا کوئی گلاس کوئی جگ کوئی منرل واٹر دی بوتل ہی کوئی کانو جناب دکاندار لیک دے دے تو تسی جناب لو گے نہیں لو گے نا, کہو گے سانو نویں کٹ کے دے صحیح. تے اسلام بندے کچے لے لیندا نہیں. اسلام بندے کھڑکا کے لیندا. کدی بدر اچ, کدی احد اچ, کدی خندق اچ, کدی مراسد, کدی مصطلق اچ, کدی تبوک اچ. پھر کہندا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. میرے حبیب اسی انہاں سارے نال جناب حسن دا وعدہ کر دیتا, انہاں سارے نال بھلائی دا وعدہ کر دیتا. جے امیر المجاہدین صدیاں بعد اے آکھن میں کتا پاک رسول اللہ دا دعویٰ کرن تے اسلام آکھے انج نہیں. ایسے حالت ویل چیئر چ بیٹھ کے چلو فیض آباد, ایسے حالت بیٹھ کے جناب جیل دے ٹھنڈے فرش تے بٹھا کے جناب ٹھنڈے تے پوچھن ہاں جی بابا جی ہن چھڑاؤ ڈیل کرنی جے. آکھیا یار اسی ڈیل کرنے والے تینوں لگ دے ہاں, اسی تو کہنے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور میں جیل ملاقات سے گیا, میں کہا بابا جی میں تانوں کہنا نہیں سا انہاں نوں تہاڈا حیا کوئی نہیں, تہاڈی بزرگی دا حیا کوئی نہیں, تہاڈی معذوری دا حیا کوئی نہیں, تہاڈے دین دا حیا کوئی نہیں, تہاڈی چٹی داڑھی دا حیا کوئی نہیں, اے بڑے ظالم ہیں. تے بابا جی نے کہا جھلیا اسی کہنے نہیں ہیں حضور دی محبت دا نشہ تے مرن تو بعد نہیں نتنا, اے تے جیل وچ آیا, اے تے کڑیاں لگیاں نے, تے سختیاں آئیاں. فرمایا کی فرمایا بھلا؟ انہوں نے کہا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے ایسا شوفتہ سری. انہوں نے کہا بھائی شکر گالے آلے ہو تو میری ناراضگی اپنی جگہ نہ آن دی, راضی ہو جاؤں, لیکن نعرہ تگڑا کر کے لانا. میں تو اس دی وجہ سنانا نعرے نال ہوندا کی ہے. اے ہیڈ لائن میں تاریخ کتاب دکھانا ساڑا کام ہے, کتاب دے بھی دیں گے حوالے واسطے, اور جناب دکھانا ساڑا کام ہے, منوانا نہیں. ہیڈ لائن میں بڑا متعصب مورخ ہے, انہیں کتاب لکھی صلاح الدین ایوبی. اس دے اندر اس نے لکھا صلاح الدین ایوبی دے بڑے جناب خلاف لکھتا رہا. انہیں آخر چ گل لکھی بڑی عجیب. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی نہ کدی فوجاں ساڑے نہ ود ہویا, نہ کدی جناب گنتی کدی تعداد کدی ہتھیاراں کدی جناب رسد کدی کمک کدی ریزرواں کدی ساڑے نہ ود نہیں ہویا. انہوں نے کہا پھر تسی صلاح الدین ایوبی نے شکست کیوں نہیں دے سکے, اور بیت المقدس کیویں فتح کر گیا؟ انہوں نے کہا یار ایک گل سمجھ نہیں آندی, ادھر ساڑیاں جناب سینکڑا صفحہ ہوندیاں سن اور مسلمانوں دیاں درجنا صفحہ. انہوں نے کہا ان سامنے کھڑے ہوندے سا, جنگ شروع ہوندی سی, اسی مسلمان بہت سارے شہید کر دیندے سا. انہوں نے کہا اے سمجھ نہیں سی آندی مسلمانوں دی فوج چ نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگدا سی, انہاں دے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن. اے ہے نعرے دی برکت. ہن اگلی گل سنو. جدوں میں رہا ہو کے آ گیا بعد چوں تانوں پتہ پھر ساڑھے جتنے غلام ہیں انہوں نے انہوں دے ابے نے بلایا ہے جناب یورپی یونین والے نے. انہوں نے کہا اسی تانوں لکھاں کروڑاں ڈالر ایڈ دینے ہیں, تواڈے کول چند لبیک والے قابو نہیں آندے. انہوں نے کہا جناب ساڈی گل سن لو,
اسی قابو کرنے ہیں سنگراہ صاحب تے بھی فور شیڈول لا دینے ہیں, پیر صاحب نو چک کے جیل چ پا دینے ہیں, پیر صاحب تے فور شیڈول, دہشت گردی دے پرچے, جنازہ پڑھان تے پرچہ, فلاں کرن تے پرچہ, اے بزرگاں نو چک کے لے جاندے ہیں, نوجواناں نو, اے جناب ساڈے سیکورٹی والے نو, اے جناب اے امیر صاحب نو, آفتاب صاحب نو, سارے چک کے اسی بند کر دینے ہیں, کئیاں نو جیلاں چ پا دینے ہیں, کئیاں نو جناب تھانے وچ رکھ دینے ہیں, کئیاں نو سیلاں چ پا دینے ہیں, کئیاں نو موت دی کوٹھیاں وچ پا دینے ہیں, بڑا جناب ٹائٹ کر دینے ہر شے, پولیساں لا دینے ہیں, جناب فورسز لا دینے ہیں. انہیں کا جناب پھر اے باہر نکلن اسی جناب شیل مار دیاں, گولیاں مار دیاں, ہیلی کاپٹر تو گولیاں مار دیاں, تیزاب چھٹ دیاں. انہیں کہا پھر تسی کیوں نہیں انہاں تے قابو آندے؟ انہیں کہا جناب ایک گل دی سانو سمجھ نہیں, اسی ریسرچ کر رہے ہیں. انہیں کہا کی ریسرچ کر رہے ہو؟ انہیں کہا جناب تسی بھی ریسرچ کرو. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پوری ہو کے رہ جاندی سانو. اے میں چاہنا ہاں تسی حضور نال محبت کرنی, اننے واہ کرنی, نہ ساڑیاں تقریراں نہ انہاں نوں کوئی فرق پیندا نہ ساڑے کول, او بس اے ریسرچ کر رہے ہیں بھئی یہ لبیک دا نعرہ ہے کی. میں کہا اقبال کہندا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال. اقبال کہندا انہاں نوں کوئی نہیں مار سکدا, نہ بمبا نہ مر دین, نہ گولیاں نہ مر دین, صرف انہاں دا تعلق اپنے حبیب نال کمزور کرو, لیکن انہاں دا تعلق انہاں دے نبی نال کمزور نہیں ہو سکتا. جے کوئی کوشش کرے گا تو رب امیر المجاہدین جیسا بندہ کوئی بھیج دے گا دوبارہ, جڑا امت دا تعلق دوبارہ اپنے امام الانبیاء نال ملا دے گا. اور ساڈا تعلق جھلیا ہے تو مرن تو بعد بھی نشہ نہیں مکنا. اے نشہ ہوئے گا تو جناب جدو حضور نے قبر چانا ہے نشہ ہوئے گا تا جناب میرے آقا مولا نے جدو قبر چانا تے سوال ہونا با کنت تقول فی حق حاضر رجل, تے ساڈا امام کی کہنا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, اور اگر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں ہے سر ربا کے واسطے. اور اللہ تعالیٰ نے آخری سوال بڑا ڈاڑا رکھا, مر ربوں کا اے سارے دس سکیں, ماں دینوں کا سارے دس دیں گے, لیکن جڑا ہے نا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, 10 دنیا دے انہاں دے بارے کی کہندے رہنے سن, تے بابا جی کہندے سن ذرا رک جاؤ ہنے وہ آ جاندا, ذرا رک جاؤ ہنے وہ آ جاندا, جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا. مینوں اے دسو یار, ایک آپس دی گل ہے, سرکار دا نام آوے, حضور دی محبت دی گل آوے, ایتھے اسی بیٹھے ہاں جناب شکرگڑھ دی سرزمین ہوتے, صدیاں بعد حضور دا نام آوے اینج مچل جانے ہاں, تے جناب جدو اینج سامنے ہویا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. ایتھے اسی لبیک دا نعرہ اینج لانے ہاں, تے جدو حضور نو سامنے حضور تشریف لے آئے, اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو.